بس آگے میں کچھ نہیں بول رہی. مسرف ہونے کی علامت ہے گھروں میں جو ہم ہینگ کرتے ہیں. یہ پوچھ رہی ہیں کہ نظر کی کیا حقیقت ہے. نظر برحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. نظر لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کے معاملے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی قبروں میں نظر کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نظر انسان کو پہاڑ سے زمین پر اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے. سو نظر لگتی ہے. بالکل الگ ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا. میں اس وقت اس پہ بات کروں گی تو میری 3 آیتیں رہ جائیں گی جو میں نے بات کرنی ہے. نظر برحق ہے. نظر سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے صبح شام کی آیات کہی ہیں. وہ 2 مین دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر پڑھا کرتے تھے, آپ وہ پڑھیے. اپنے بچوں پر پڑھ کر آپ ان پر دم کر دیجئے. آپ کے بچے بڑے ہیں, آپ ان کو خود پڑھنے کی تلقین کیجئے. رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, سورہ ملک پڑھ کر سوئیے. سورۃ فلق, سورہ ناس پڑھیے. آپ کو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ. یاد رکھیے نظر بھی اللہ کے حکم سے ہی لگے گی. اور نظر ایک تیر کی طرح ہوتی ہے. اگر آپ کے سامنے شیلڈ ہے دعاؤں کی, وہ تیر آئیں گے اور گزر جائیں گے. اگر آپ کے سامنے شیلڈ نہیں ہے تو پھر تیر آ کے آپ کو لگے گا. بٹ جوتا, دھاگا, تعویذ, ٹرکش آئی, ہر دوسرے گھر میں ٹرکش آئی موجود. دیکھیں اب جب تک نہیں معلوم تھا, جب معلوم ہو جائے پلیز اس کو ہٹا دیں اپنے گھر سے. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی بہت ہی محنت سے خریدی ہوئی اور سووینیر کے طور پر ہے, پھر اس کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں آپ اس کے اندر آنکھ بنی ہوئی ہے نا, آنکھ بنی ہوئی ہے. باہمت مسلمان تو اس کو اٹھا کر کباڑیوں کو دے دے گا یا توڑ دے گا. میرے جیسا ہوگا تو توڑ دے گا. میں کباڑیوں کو بھی نہیں دوں گی, اس لیے کہ کوئی دوسرا کباڑیے کے پاس سے آنٹی گزرتی ہوئی گاڑی میں دیکھیں گی اتنی اچھی ٹرکش آئی, وہ کہے گا یہ میڈم یہ تو 1000 کی, کہے گی ہاں دے دو 1000 کی. سو میرے جیسا ہوگا تو توڑ دے گا. مجھے یاد ہے ایک ٹائم تھا جب میرے پاس پتہ نہیں کتنے کارٹن CDs تھے اور کیسٹس تھے, اس لیے کہ دور جاہلیت ہم سب پر گزرا ہے. سانگس کے تھے, گانوں کے تھے, کس کے تھے. مجھے یاد ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. کسی نے کہا اس کے اوپر قرآن کی ٹیپ, وہ اس وقت ریکارڈنگز ہوتی تھیں قرآن کی, اب تو آبسلیٹ ہو گئیں کیسٹس بھی اور CDs بھی, کہ اس کے اوپر قرآن کو ٹیپ کروا دیں. تو میرا وہ اس پہ میرا دل نہیں مان رہا. میں نے پھر CDs کو کچرے میں پھینکنے کے بعد میں نے باہر نکالا, میں نے لٹرلی ان کو توڑا اور پھر میں نے ان کو ڈالا. اس لیے کہ کسی نے اٹھا لیا اور کسی نے سننا شروع کر دیا, تو خواہ میں ایک میرے ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز جو ہے وہ کسی اور کے کانوں میں جو ہے وہ رس گھولے گی اور میری قبر میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مشکل کریٹ کر دے گی. سیم از دا کیس وتھ سچ تھنگس. جو چیزیں آپ نے گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں نظر سے بچنے کے لیے, دیکھیں آپ کی چیزیں نظروں سے نہیں بچاتی ہیں. دیز آر سپرسٹیشنس. نظر سے آپ کو آپ کی دعا بچائے گی. اور ایک اور بات, اپنی نعمتوں کو اتنا زیادہ فلانٹ کرنا چھوڑ دیں. میں کیا کھا رہی ہوں, اسنیپ چیٹ, ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک. میں کہاں پہنچی ہوئی ہوں, فیس بک لوکیشن آن. میں کس ریسٹورنٹ میں ہوں, فیس بک لوکیشن آن. اسنیپ چیٹ میں تو زیادہ تر آنٹیز نہیں ہیں, لڑکیاں ہیں. جس دن مائیں اسنیپ چیٹ میں پہنچ گئیں اس دن ساری لڑکیاں اور لڑکے وہاں سے بھاگ جائیں گے. بالکل جیسے فیس بک. ایک ٹائم پہ فیس بک صرف یوتھ استعمال کرتی تھی اور امیوں کو استعمال کرنا نہیں آتا تھا. امیاں اتنے شوق سے دیکھتی تھیں یہ کیا ہے. جب ساری امیوں نے فیس بک کا رخ کیا, ساری اولادوں نے اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام کا رخ کر لیا. سو بچوں جس دن امیاں اسنیپ چیٹ پر آ گئیں, اور تم کو اپنا اور بہت سارے ایپس ہیں مجھے پتہ ہے بچوں کے پاس, اسنیپ چیٹ کے علاوہ بھی بہت ایکسپلور کر چکے ہیں. اپنی نعمتوں کو فلانٹ نہ کریں. یہ جو اپنی پیاری پیاری تصویریں کھینچ کے آپ فیس بک پر ڈالتے ہیں, نظر لگتی ہے. اور کیوں نہیں لگتی. آپ امیجن کریں ایک بچی 17 سال 18 سال کی, وہ اس کی اماں نے اس کو کہیں جانے نہیں دیا, وہ جانا چاہ رہی تھی فرینڈس کے ساتھ, اب وہ رو رہی ہے, بہت ڈپریس ہے. اور بچے ہمارے اس بات پہ اتنا ڈپریس نہیں ہوتے کہ اماں ناراض ہیں اور ابا ناراض ہیں اور 2 دن سے بات نہیں کر رہے. اس بات پہ اتنا ڈپریس ہوں گے کہ بی پی لو ہو جائے گا, پھر اماں کو ڈاکٹر کے پاس ایمرجنسی میں لے کے بھاگنا پڑتا ہے. وہ ڈاکٹر پوچھتی ہے کیا ہوا تھا, تو پھر اماں بتاتی ہیں وہ اصل میں فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے جانا چاہ رہی تھی, میں نے جانے نہیں دیا, تو بیچاری کا بی پی لو ہو گیا. اس بات پہ بچوں کے اوپر کوئی سوئی نہیں ہلتی کہ 2 دن سے امی ناراض ہیں اور مجھ سے بات نہیں کر رہی. دکھ ہوتا ہے نا. مجھے یاد ہے اگر ہماری اماں ہم سے ناراض ہو جاتی تھیں, ہم ان کی جان سے لٹ کے پیچھے 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 پھرتے رہتے تھے, اماں سوری. اور اماں تھیں ہماری اماں تھی اتنے ٹینٹرمس تھرو کرتی تھیں. اگر سن رہی میری اماں بول تو میری باتیں سنتی نہیں ہیں میری اماں, مجھے پتہ ہے. مگر مجھے اب لگتا ہے کہ اب مائیں بچوں کو منا رہی ہوتی ہیں.
ہمارے ٹائم میں ہم ماؤں کو منا رہے ہوتے تھے کہ اماں سوری غلطی ہو گئی، اماں سوری غلطی ہو گئی. آج مائیں کہتی ہیں خالہ میرا بچہ سوری نا، میں نے اس لیے تھوڑی ڈانٹا تھا، میں تو سمجھا رہی تھی. اب سب کچھ معاشرے میں مکس اپ ہو گیا ہے. نظر سے بچنا ہے، صبح شام کی دعاؤں میں ریگولر ہوئیے، اولادوں کو ریگولر کیجیے، آپ کی شیلڈ ہوگی انشاءاللہ. اللہ پر ایمان رکھیے، اپنی نعمتوں کا فلانٹ مت کیجیے. مت اپنی اور اپنے شوہر کی پیاری پیاری تصویریں کھینچ کے، ایک تو اینیورسری کرتے ہیں، اب ایک اور کہانی چھیڑ دیں گے، پھر برتھ ڈیز بھی کرتے ہیں، پھر ان کی پیاری پیاری اپنی مسکراتی ہوئی، آپ بھی مسکرا رہے ہیں، شوہر بھی مسکرا رہے ہیں، جو کہ ریئرلی ہوتا ہے کہ آپ دونوں ایٹ اے ٹائم مسکرا رہے ہیں. اور پھر آپ نے تصویر کھینچی، وہ بھی اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کیمرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے مسکرا رہے ہوتے ہیں. ایک عورت کی ریسنٹلی ڈائیورس ہوتی ہے، وہ فیس بک کھول کے آپ کی تصویر دیکھتی ہے، اور اس کا شوہر ابیوسو تھا اس کے ساتھ، اور اس کا شوہر اس کو ٹارچر کرتا تھا. وہ آپ کی اور آپ کے شوہر کی مسکراتی ہوئی تصویر دیکھتی ہے، اور کس نظر سے دیکھتی ہے؟ نظر تیر کی طرح ہوتی ہے، اور آپ نے دعائیں نہیں پڑھی ہیں، اور آپ کو نظر لگ جاتی ہے. پھر آپ کہتی ہیں میں نے ٹرکش آئی نہیں لٹکائی تھی نا گھر میں، اس لیے مجھے نظر لگ گئی. پلیز یہ مت کریں. دیز آر آل سپرسٹیشنس. اللہ پر توکل کیجیے، دعائیں پڑھیے، پہلے اپنا ہتھیار اپنائیے، اپنی شیلڈ ڈیولپ کیجیے، اور اس کے بعد اپنی نعمتوں کو فلانٹ کرنا چھوڑ دیں. اندر تھنگ، جب میں بات اتنی کر ہی رہی ہوں تو پلیز، جو آپ اپنی فیس بک کے علاوہ اپنے واٹس ایپ کی ڈی پی بناتی ہیں، کوئی بات نہیں اگر بن جاتی ہے غلطی سے، پھر تصویر وہ لگ جاتی ہے، وہاں پر بھی جو بھی آپ اپنی تصویر لگاتی ہیں. بعض وہ لوگ جو کہ واٹس ایپ میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، درزی بھی ہے، کبھی کبھی آپ کا کوئی کباڑیا بھی ریگولر آپ کے ساتھ آنے چیزیں لینے والا ہوتا ہے، اس کا نمبر بھی آپ کے پاس ہوتا ہے. اسمارٹ فون تو سب کے پاس ہے، دودھ والے کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے، درزی کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے، پلمبر کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے، کارپینٹر کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے، آپ کا ساؤنڈ سسٹم والا، کوئی میرے جیسی آپ ہوں گے تو ساؤنڈ سسٹم والا، ان کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے. اگر میں نے وہاں اپنی ڈی پی، میں نے کہا میں نے فیس بک پر تو نہیں ڈالی نا، میں نے اپنی واٹس ایپ کی ڈی پی جو ہے اس پر اپنی تصویر لگا لی، سب دیکھیں گے. اور آپ کا خیال ہے کیسے دیکھیں گے؟ آپ کا خیال ہے وہ چھوٹی سی ڈی پی جو چیٹ باکس میں یوں کر کے لائن میں آ رہی ہوگی اس میں دیکھیں گے، یا اس کو کلک کر کے بڑا کر کے دیکھیں گے؟ پھر سیو بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس. اینڈ فار آل دا ینگ گرلس، کیا کیا تصویریں فوٹو شاپ نہیں ہو رہی ہیں؟ پورنوگرافی کے اندر پاکستان نمبر 2 پوزیشن پر آ چکا ہے، اور کس کا چہرہ کہاں سے اتار کے کس عورت کے منہ پہ لگا دیا جاتا ہے. دس از ویری کامن. سائبر ورلڈ کے اندر پاکستان ٹاپ لسٹڈ ہے سائبر کرائمز میں. پورنوگرافی میں پاکستان نمبر 2 پوزیشن پر آ چکا ہے، اور یہ عام بات ہے کہ آپ پوچھ لیجیے جا کے، جتنی بھی آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن سائبر نیٹ ورکنگ کے اندر کام کرنے والے اگر کوئی لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے. فیس بک کے اوپر سے، فیس بک از اے پبلک میڈیم. ابھی دیکھ لیجیے کیا ہوا ہے فیس بک کے ساتھ، جوڈیشری بیٹھی ہے پوری، اور کتنا انفارمیشن یہاں سے وہاں ہوا ہے. فیس بک کے اوپر پبلک پروفائلز ہیں آپ کے، آپ کی تصویر وہاں سے سیف ہوتی ہے، صرف آپ کی تصویر کا فوٹو شاپ چہرہ اتارا جاتا ہے، اس کو کسی نیکڈ عورت کے جسم پہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ کل کو تصویر آپ کو یا آپ کے والدین کو بلیک میل کرنے کے لیے بھیجی جا سکتی ہے. کیا عزت رہ جائے گی اس بچے کی؟ کیا عزت رہ جائے گی ان والدین کی؟ دیز آر ناٹ دا مائنر تھنگس. فرق کیا پڑتا ہے؟ اتنی پیٹی باتوں پہ ہر وقت درس میں بولتی رہتی ہیں آنٹی فیس بک پہ تصویر نہ لگاؤ. اٹس ناٹ جسٹ اے پیٹی تھنگ، اٹس اے ویری سیریس میٹر. اور یہ ہو رہا ہے، کتنی بچیاں بدنام ہوئی ہیں اس کی وجہ سے، کتنے والدین بلیک میل ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. مت اپنا تماشا بنائے. نظر نہیں لگے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نظر لگنے کے فیکٹر میں نے الگ بتا دیے، اس کے ریپرکشنز اور کنسیکوینسز میں نے آپ کو الگ بتا دیے. اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑیے، آپ کو اپنے خواہشات کو اور ڈیزائرز اور ٹیمپٹیشنز کو تھامنا بھی آئے گا، آپ کو اپنی لمیٹیشنز پتہ چلیں گی، آپ اپنی صبح شام کے ہتھیار دعاؤں کی شکل میں اپنے ویپنز کو اپنے ساتھ رکھیں گی، اور انشاءاللہ آپ کے اوپر لوگوں کی نظر نہیں لگے گی. ورنہ اگر نظر کے ڈر سے آپ اور میں اس طرح سے ڈرنے لگ جائیں گے تو پھر کیا گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جائیں؟ کیا کریں پھر؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو طریقہ سلیقہ سکھایا ہے. دعائیں پڑھیے صبح شام کی، ان سپرسٹیشیس چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لیجئے. زیادہ تر ہوتا یہی ہے، انسان قرآن سے نہیں جڑتا، انسان قرآن کے بتائے ہوئے اینگل سے سبق نہیں لیتا، انسان تاریخ سے سبق نہیں لیتا، انسان اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ جو برائی ہوتی ہے اس سے سبق نہیں لیتا، اور جب انسان اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے تو پھر انسان سپرسٹیشس سٹف کے اندر انکلائنڈ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کا ریپل ایفیکٹ بنتی ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، ریپل ایفیکٹ بنتی ہیں. یہ جو دلہن کے اوپر سے آپ یوں کر کے نوٹ گزارتے ہیں،
ڈانس کرا کے اس کو. پتہ نہیں آپ گزارتے کہ نہیں گزارتے, پہلے زمانے میں تو گزارتے تھے, 20 سال پہلے تو گزارتے تھے, میرے سر پہ سے تو بہت گزرے تھے, آپ کے سر سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ آپ اپنا صدقہ اتار کے کسی کو دیتے تو یہ گھمانے کی ضرورت کیا ہے؟ واٹ از دا فلاسفی آف نوٹ گھمانا؟ نظر اتار رہے ہوتے ہیں. اچھا جو مرچیں جلائی جاتی ہیں, ہاں نظر اتار رہے ہوتے ہیں. کس نے سکھایا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر نے, حضرت علی نے, حضرت ابو بکر نے. کس نے سکھایا؟ سپرسٹیشنز مشرک معاشروں سے ہمارے اندر آ گئی ہیں. کوئی بات نہیں اگر اب تک کرتے تھے. عقل مند کون ہے؟ جب علم آ جائے اپنی اصلاح کر لے. جہاں آپ دین سے دور ہوں گی, جہاں آپ توحید سے دور ہوں گی, وہیں آپ کے اندر سپرسٹیشیس میٹرز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور یہاں اس آیت میں سپرسٹیشیس میٹرز میں آگے بڑھنے والوں کو مسرف کہا گیا ہے, اسراف کرنے والا کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتا دی, اسراف کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ دی گئی حد سے آگے بڑھ جانا. ایک ہوتا ہے مال کا اسراف, ایک ہوتا ہے گفتگو کا اسراف, ایک ہوتا ہے وقت کا اسراف, ایک ہوتا ہے خیالات کا اسراف. اور خیالات کے اسراف میں ہی آپ کے عقائد کا اسراف آتا ہے. جب آپ سپرسٹیشیس میٹرز میں چلی جاتی ہیں تو آپ اپنے توحید کے سرکل سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے اسراف کر جاتے ہیں. سپرسٹیشنز میں جائیں گی تو آپ توحید کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے. اور جب انسان توہم پرستی کی طرف جاتا ہے, اس کو مسنون دعائیں ناکافی لگتی ہیں, اس کو وحی کا علم ناکافی لگتا ہے, اس کو یہی لگتا ہے کہ بھئی کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات بتائیں. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں, بہت فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں, بیٹے کو جاب نہیں مل رہی ہے, ہسبینڈ کا بزنس فلرش نہیں ہو رہا ہے, اس وقت کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے, ہم کیا کریں, ہم کیا پڑھیں؟ کوئی دعا بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ کہیں آپ کثرت سے استغفار کیجئے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس جی ہاں, آپ کو جو بھی ایشو ہے پڑھیے جا کے سورۃ نوح, آپ کو پتہ چل جائے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. آپ جس مشکل کے لیے استغفار کریں گی, اللہ آپ کے لیے اس مشکل کو دور کر دے گا. دس از دا مین تھنگ ٹو ڈو استغفار. اس لیے اور استغفار ایسے نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار ایسے کیجئے کہ ہر مرتبہ استغفر اللہ کہتے ہوئے مجھے اپنا ایک گناہ یاد آئے. مسکراتے مسکراتے استغفر اللہ نہیں, بازار میں چلتے چلتے دو باتیں کرتے کرتے استغفر اللہ نہیں, کانشیس لیول سے استغفر اللہ. انشاءاللہ اللہ اپنے آسمان کے دروازے آپ سے کھولے گا. اور لوگ نہیں سمجھ رہے, لوگ سپرسٹیشیس مائنڈ کے ہیں. لوگ کہتے ہیں رزق کی تنگی ہے, وظیفہ بتائیے. بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, وظیفہ بتائیے. بیٹے کو جاب نہیں مل رہی, وظیفہ بتائیے. پلیز ان وظیفوں سے باہر نکل آئیے. اس لیے یہ کتاب بیچاری ابھی بھی یہیں رکھی ہوئی ہے. پلیز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کتاب کی بہت دیوانی ہو گئی ہوں. نزیہ جہاں بھی ہیں پلیز اس کتاب کو یہاں سے اٹھا لیجیے گا. وظیفوں سے باہر نکلیے. قرآن نے جو آپ کو آیات اور صورتیں اور جو آپ کو مصحف دیا ہے اس کو ریگولیرٹی سے تھامیے. قرآن پڑھیے, تلاوت کیجیے, قرآن کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلک میں صحیح احادیث موجود ہیں. مسنون اذکار میں صبح شام کی دعاؤں کو نمازوں کی طرح اپنے اوپر لازم کر لیجئے. فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار پڑھے جاتے ہیں. یہ ایک نارمل میں آپ کو بتا رہی ہوں. کبھی نہ پڑھ سکیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میری آنکھ کھلی 10 بجے تو میں پڑھ نہیں سکتی. جب موقع ملے تب پڑھ لیجئے, مگر جنرلی عادت بنائیے فجر کے بعد. اور شام کے اذکار کو بٹوین عصر اینڈ مغرب پڑھا جاتا ہے. تو اپنا ایک روٹین بنا لیجئے کہ میں نے صبح شام کے اذکار ضرور پڑھنے ہیں. اور مجھے وظیفوں کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. جو مسنون اذکار میں انوالو ہو جاتے ہیں وہ ایکسیسو سٹف میں انوالو نہیں ہوتے. آپ کی اور میرے لیے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین جو ہے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. یہ سپرسٹیشیس مائنڈ ہے ہمارا, جس کی وجہ سے جب بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا ہے. تو اب ہم کسی بزرگ کا بتائیں جو اس جادو کو انڈو کر دے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جہاں سپرسٹیشنز کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرے کو ہیضہ ہے جادو میں انوالو ہونے کا, جادو کے بارے میں سوچنے کا. اور زیادہ تر تو ہمارے مارننگ شوز نے ہمیں اس طرف ڈال دیا ہے. ود سو سوری اگر کوئی آپ میں سے یہاں بیٹھا ہوا ہے جو مارننگ شو چلانے والوں کے ساتھ ہے, لیکن مارننگ شوز نے اس طرف ڈالا ہے لوگوں کو, اس لیے کہ دکھا دکھا کر باتیں اور ڈرمیٹک انداز میں بتا کے کہ اچھا جادو ہو گیا, پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ نظر آیا, پھر وہ ہو گیا. آپ کو اپنے اعمال کا بھوت نظر آتا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, جو دعائیں پڑھنے والے ہوتے ہیں جنات ان کے اوپر امپیکٹ نہیں کرتے.
جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں جنات ان کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں. آپ کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا. اگر کسی کو لگتا ہے اس پر جادو ہے تو طریقہ کیا ہے؟ کالے جادو کے مقابلے میں سفید جادو کرایا جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. سورہ بقرہ کی تلاوت کو بڑھا دیجئے. اجوا کھجور کھائیے صبح میں نہار منہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو لگے کہ اس پر جادو ہے یا اس کو لگے نظر ہے، نظر کے لیے بھی آتا ہے، تو آپ اجوا کھجور، اب تو ایزیلی اویلیبل ہے کراچی میں بھی، اگر آپ اس وقت عمرہ کرنے نہیں بھی جا رہے ہیں، کسی کو محسوس ہوتا ہے، صبح نہار منہ آڈ نمبرز میں اجوا کھجور کھا لیجئے. موسٹ پروبیبلی 7 ان نمبرز، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی اور ہیلتھ ایشو نہیں ہے تو، ورنہ آڈ نمبر میں 1 3 5 7 کر کے آپ کھا سکتے ہیں. سورہ بقرہ کی تلاوت بڑھا دیجئے. اس پورے یقین اور پورے کنوکشن کے ساتھ آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورہ الناس پڑھیے کہ انشاءاللہ اگر مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کا امپیکٹ میرے اوپر نہیں آنے دے گا. یہ ایمان درکار ہے. یہ ایمان اس وقت forgotten ہے اس امت کے اندر، بھولی بیٹھی ہے قوم اس چیز کو، امت اس چیز کو. اس ایمان پر آئیے، انشاءاللہ آپ سپرسٹیشس چیزوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور جب انسان سپرسٹیشس چیزوں سے نکلتا ہے تبھی اس کو قرآن کا بلاغ ہونا اور مبین ہونا واضح ہوتا ہے. شرک والا انسان کلیئر تھنکنگ پیٹرن پر نہیں ہوتا. مصرف انسان، سپرسٹیشس مائنڈ کلیئر تھنکنگ پیٹرن پر نہیں آ سکتا. سو شرک سے دور ہونا ہے اور اپنے آپ کو اسراف سے دور کرنا ہے. رسولوں نے بھی یہی بات اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ جو تمہارا اسراف ہے یہ اصل میں تمہارے اندر کیوں انوالو ہے اتنا زیادہ. اس کی وجہ وہی تھی کہ وہ دنیا پر غور نہیں کرتے، تاریخ سے سبق نہیں لیتے، قرآن کی آیات یا رسولوں کی تبلیغ پر جو احکامات تھے اس پر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ یہ سب جو 3 بیریئرز تھے کانسٹنٹلی ان کو ہٹانے کے لیے طریقہ کار ہمیں بتا رہا ہے. وہاں آیا تھا نا آیت نمبر 9 میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہی 3 بیریئر اگر آپ نے ہٹانے ہیں تو طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت نمبر 19 کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کی بڑی ٹف آڈینس تھی. ان رسولوں نے بڑا ٹف ریزسٹنس فیل کیا ہے. تو اگر آپ کو بھی اس وقت قریش کی طرف سے بہت زیادہ پرسیکیوشن کا سامنا ہے تو گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 20 میں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. شہر کے دور سے ایک رجل، ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. قَالَ، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ان بھیجے ہوں کو فالو کرو. شہر کے دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قوم سے کہا کہ ان مرسلین کو فالو کرو. اب آپ ذرا دیکھیں، ابھی تک اس قوم میں، اس قریہ میں 3 رسولوں کے کتنے فالوورز تھے جو قرآن نے اس کہانی میں بتائے ہیں؟ ایک بھی نہیں تھا. اب رسولوں کا کتنے فالوور ان کو رسولوں کو مل رہے ہیں؟ ایک. سو ذرا آپ پروپورشن دیکھیے، 3 رسول 1 فالوور. اب آپ اس پر غور کریں. اگر اچھا یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، اس کہانی میں آپ کو بہت سے مسنگ لنک مل رہے ہیں. ون آف دا مسنگ لنک از آلسو، جو کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ واللہ عالم، لگتا یہی ہے کہ اس قریہ میں ان تینوں کا کوئی فالوور نہیں تھا، مگر واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس بستی کا ٹائم پیریڈ نہیں معلوم ہے، اس بستی کا لوکیشن نہیں معلوم ہے، اس بستی کا نام نہیں معلوم ہے، ان رسولوں کے نام نہیں معلوم ہے. قرآن میں جتنی بھی ہسٹری آئی ہے یہ ریکارڈ ہے تمام ہسٹورک لائن کے اندر، ریکارڈڈ ہسٹورک لائن کے اندر، کہ آج تک کسی ہسٹورین نے قرآن میں ڈسکرائب ہسٹری پر ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ جو قرآن نے یہاں بات ہسٹری کی بتائی ہے دس از پرابلمٹک. اس لیے کہ قرآن فگرز ہی نہیں دیتا ہے، قرآن وہ ڈیٹیلز ہی نہیں بتاتا جہاں پرابلم ہو سکتی ہیں. بائبل آپ پڑھیں قرآن کے مقابلے میں، جینیسس پڑھیے، جو انگلش ٹرانسلیشن جینیسس کا ایزیلی اویلیبل ہے، وہاں پر بہت ہسٹری ہے. جوش ٹریڈیشن سے انہوں نے کافی ہسٹری کو انکارپوریٹ کر دیا ہے بائبل کے اندر. آپ کو معلوم ہے نا بائبل از ناٹ جسٹ دا ورڈ آف گاڈ. بائبل کے اندر اللہ کا کلام ابھی بھی موجود ہے بٹس اینڈ پیسز میں. بائبل کے اندر ان کی اپنی ہسٹری موجود ہے. بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے قول، ان کے کوٹیشنز، ان کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں. سو بائبل میں بہت ہسٹری ہے. جرمن ہسٹورینز نے کئی مقامات پر بائبل کی ہسٹری میں ڈسکرپنسیز نکالی ہیں
کہ جس ٹائم پیریڈ میں بائبل نے کسی پرسنالٹی کو منشن کیا ہے کہ یہ اس ٹائم پیریڈ کے تھے، اگر آپ ہسٹری لائن میں اس کو چیک کرتے ہیں سو دیر از اے ڈسکرپنسی. وہ حقیقت میں ہسٹری میں اس جگہ پر آیا ہی نہیں. ان کے مقابلے میں، بائبل کے مقابلے میں آپ قرآن کے اندر کوئی ہسٹوریکل ڈسکرپنسی نکال ہی نہیں سکتے. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. ہسٹری کی بات ایسے کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی اس کے اندر فلا نکل ہی نہیں سکتا. سو یہ جو درمیان میں ہمیں مسنگ لنک مل رہے ہیں، اصل میں یہ مسنگ لنک بہترین ہے سمجھنے اور سمجھانے والوں کے لیے. ہمارے لیے جو بات آیات سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کا کوئی فالوور نہیں تھا، اب اللہ نے ان کو ایک فالوور دے دیا. ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ جس علاقے میں 3 رسول آلریڈی دعوت کا کام کر رہے تھے، نبی بھی نہیں تھے، رسول تھے. نبی بیسک لیول ہے، رسول ہائیسٹ لیول ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نبی از دا عام ٹرم، جنرل ٹرم. رسول از دا خاص ٹرم، اسپیسیفک ٹرم. رسول کو اسپیسیفک شریعت دے کر کسی اسپیسیفک قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے. رسول قتل نہیں ہو سکتے، انبیاء قتل ہو جاتے ہیں. انبیاء اور رسولوں کا فرق یہ ہے کہ تمام رسول نبی تو ہوتے ہیں، تمام رسول نبی ہوتے ہیں، لیکن تمام نبی رسول نہیں ہوتے. سو دس از دا بیسک ڈفرینس بٹوین نبی اینڈ رسول، عام اینڈ خاص کا. اس علاقے میں آلریڈی 3 رسول موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فالوور دے دیا. پیچھے آیا تھا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ اکثریت بات نہیں مانے گی، اور یہاں بتا دیا گیا 3 رسول تھے پیغام دینے والے، فالوور ایک ہی نظر آ رہا ہے. تو آپ بھی مت گھبرائیں اگر آپ کے پاس اس وقت فالوور نہیں ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں. کوئی تو اس اکثریت میں ہوگا، من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کوئی تو ہوگا جس کے دل پر آپ کی دعوت امپیکٹ کر رہی ہوگی. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ اس کہانی کے ذریعے ان آیات کو جو پہلے حصے میں آئی تھی ان کو الیبوریٹ کر دیا کہ جس علاقے میں رسول دعوت دے رہے تھے وہاں سے کوئی نہیں نکلا، مگر بات پہنچتے 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 ایک جگہ پر ایک شخص تک پہنچی جس نے اللہ کی بات کو حق جانا اور وہ انبیاء کی بات پر لبیک کہہ کر یہاں تک پہنچ گیا. سو آپ کی اور میرے لیے بھی سبق ہے. اگر آپ کی دین پہنچانے میں گھر میں، چاہے اولاد ہی ہو، کوشش تو انسان آخری سانس تک کرتا ہے نا، خاندان میں، گھر میں، معاشرے میں، آپ کے دین پہنچانے پر آپ کے فالوورز نہیں بنتے ہیں، ڈونٹ گیو اپ. ڈونٹ گو فار نمبر کاؤنٹ. میری کلاس میں کتنے لوگ آتے ہیں، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود می. کوئی نہ بھی آئے تو میں اپنے آپ کو سنانے والی، اور کم سے کم جس کا گھر ہوگا وہ تو ہوگا ہی نا. سو نمبر کاؤنٹ میں مت جائیں، اللہ بھیجے گا. یہ کہا جاتا ہے امنگ دا اسکالرس کہ جو شاگرد ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو دین کی بات سننے والے ہوتے ہیں، دے آر لائک رسک. یہ رسک کی طرح ہوتا ہے. اور یہ رسک کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ میرے کریڈینشیلز، میری ڈگری مجھے نہیں کھلاتی. جو نصیب میں ہوتا ہے وہ رسک آپ کو آ جاتا ہے اور اللہ آپ کو وہ رسک نصیب میں دے دیتا ہے. سیم از دا کیس ود دا فالوورس. رسولوں سے یہی کہا گیا ڈونٹ گو فار دا نمبرس. آپ کا کام ہے بلاغ المبین کر دینا، باقی اللہ کا کام ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے. سو پہلی آبزرویشن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، کبھی کسی کلاس میں بہت سے لوگ دیکھ کر یہ مت سمجھیں کہ یہاں اللہ کی مدد ساتھ میں ہے، اور کسی کلاس میں کم لوگ ہیں تو وہاں اللہ کی مدد نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ مت سمجھیں. ڈونٹ کمپیئر پیپل لائک دس. اللہ کا معاملہ الحمدللہ جتنے آئیں گے اللہ کے اذن سے آئیں گے، اللہ کی رضا سے آئیں گے. لیکن آپ کو اور مجھے ہیڈ کاؤنٹ میں کبھی بھی نہیں جانا. کتنے آتے ہیں اس کی فکر نہیں کرنی. جو ذمہ داری میں ادا کر رہی ہوں اس سے اگر ایک کا بھی دل کھل جاتا ہے، یہاں پر ایک کا بھی دل کھل گیا، اور دل بھی ایک کا ایسا کھلا کہ ان 3 انبیاء، ان 3 رسولوں کے فالوورز کا جو ایک انسان تھا جس کا نام بھی مینشن نہیں ہے، قرآن کا سیلیبریٹی، قرآن میں آج بھی اس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے 1000 سال پرانی ایک پرسنالٹی ہے، آج بھی ہم اس کا ذکر پڑھ رہے ہیں 2018 میں بیٹھ کے. کسی کو کیا پتا تھا کہ 2018 کے رمضان میں بھی اس شخص کو معلوم تھا جب اس نے لبیک کہا ہوگا ان رسولوں کی بات کے اوپر اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے اس قریہ کی طرف، اس کو معلوم تھا
ایک ٹائم آگے گزرے گا، 2018 تک دنیا سلامت رہے گی، 2018 میں کراچی کا ایک شہر ہوگا، اس میں ایک علاقہ ہوگا فیز 1 کا، اس میں ایک خاتون کا گھر ہوگا جن کا نام نزیہ ہوگا، ان کے گھر میں جو ہے آپ سب بیٹھ کے بہت سی عورتیں بیٹھ کے آپ کے نام کو بغیر نام کے آپ کا ڈسکشن کریں گے. اس کو نہیں معلوم تھا. اسی طرح آپ کو اور مجھے بھی نہیں معلوم کہ ہمارے مرنے کے کتنے سال کے بعد لوگ ہمارا نام لے کر کسی نیکی پر عمل کریں گے. تو نیکی پہنچانے سے کبھی گریز مت کیجیے. زندگی میں آرام کے لیے نیکی بتانا مت چھوڑیے. نیکیوں کو زندگی میں اس خوف سے مت چھوڑیں کہ بہت مشکل ہے، بہت محنت لگتی ہے. یاد رکھیں محنت اور مشکل ختم ہو جائے گی، باقی کیا رہ جائے گا؟ نیکی. اسی لیے کہتے ہیں لذت کی وجہ سے گناہ مت کیجیے. لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا. اپنے آپ کو تھکائیں اللہ کے راستے میں. مبارک ہے اللہ کے راستے میں تھکنا، مبارک ہے اللہ کے راستے کی ایفرٹ. اس شخص کو نہیں معلوم تھا کہ اتنے ہزاروں سال کے بعد بھی میرا نام اس کتاب کا حصہ بن جائے گا جو کتاب رہتی دنیا تک خود خالق کائنات نے محفوظ کر دی ہے. آپ جتنے قرآن ختم کرتے ہیں، آپ جتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جتنے قرآن کے کورسز ہوتے ہیں، جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، حرم میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، پاکستان میں ہو، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں ہو، دنیا کے کسی نان مسلم ملک کے اندر کوئی مسلم گھرانہ قرآن پڑھے، کیا اس شخص کو یاد کیا جاتا ہے؟ ہی از دا سیلیبریٹی آف دا قرآن. مگر اس کا نام کوئی نہیں جانتا. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا اتنا سیلیبریٹی ہونا ہی کافی ہے کہ اب بھی، آج بھی اور رہتی دنیا تک جب جب اس کا ذکر پڑھا جائے گا، اس کی قبر کے اندر ریوارڈ اجر کی صورت میں، اجر کے اثرات اس تک پہنچتے رہیں گے. جس طرح ہمیں رسولوں کے پیچھے چلنے کا کہا گیا ہے، اس شخص کے پیچھے چلنے کی بھی موٹیویشن اور انکریجمنٹ دی گئی ہے کہ وہی عمل، وہی راستہ، وہی طریقہ، وہی میتھڈالوجی، وہی کنوکشن اختیار کرو جو اس شخص کا تھا. دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے جو ہے وہ قرآن کے اندر ویلیو کی. من اقصى المدینتی، یہ شہر کے دوسرے اینڈ سے آیا. آپ دیکھیں کہانی چل رہی ہے اصحاب القریتی کی، اصحاب المدینتی کی نہیں ہے. کہانی ہے اصحاب القریتی کی. اب دوسرا لفظ آیا ہے المدینہ، وَضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور یہاں آیا ہے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا من اقصى المدینہ. یعنی کہا جاتا ہے مدینہ بڑے شہر کو کہتے ہیں کمپیریٹیولی. بڑا مطلب ایریا وائز جو بڑا ہوتا ہے، بڑا مطلب یہ نہیں کہ کاسموپولیٹن ہوتا ہے. قریہ زیادہ حسل بسل والا تھا. یہ جو مدینہ تھا یہ ایک دور کا کوئی علاقہ تھا. جیسے دور کا علاقہ ایریا وائز بڑا ہوگا لیکن پاپولیشن کم ہوگی. سو یہ دوسرا شہر تھا، کوئی دوسرا ٹاؤن تھا، اور اس کے بھی دور کے علاقے سے، اقصى المدینہ تھی، اس کے بھی دور کے علاقے سے یہ شخص جو ہے اس نے تبلیغ کا پیغام سنا. اب فیس بک لائیو براڈ کاسٹ تو ہوتی نہیں تھی اس وقت کہ جب رسول دعوت دے رہے تھے تو ان تک بھی جا رہی تھی، لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی تھی. ٹی وی نہیں تھا، کیبل نہیں تھی، واٹس ایپ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کسی نے اس قریہ میں رسولوں کے پیغام کو سنا، وہ سفر کر کے اس علاقے میں گیا، اس نے وہاں ذکر کیا کہ ہمارے ہاں 3 لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایک اللہ کا بھیجا ہوا، رحمان کا بھیجا ہوا کہتے ہیں، اور وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں. اس شخص نے رسولوں کو دیکھا نہیں، اس نے رسولوں سے ملاقات نہیں کی، اس نے ڈائریکٹلی ان کی زبان سے کلام اور تبلیغ کو نہیں سنا، لیکن اس کے دل نے مانا کہ یہ حق ہے. اور دل میں مانا. خشی الرحمن بالغیب میں ہم نے 3 لیولز کیے تھے، یاد ہے؟ لیول نمبر 1، دل کے کسی کونے میں خیال آئے ہاں اسلام حق ہے، دس از دا بیسک لیول. لیول نمبر 2، انسان اس اسلام کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے لیکن ابھی اس کو فلانٹ نہ کر سکے، لوگوں کے سامنے ایکسپریس نہ کر سکے. لیول نمبر 3، انسان پورے کنوکشن کے ساتھ اللہ کی بندگی اور عبادت کرے، اللہ کا عبد سے عبد بن جائے اور دنیا کے سامنے عبد بنے، اور اس کو کوئی شرم نہ آئے، اس کو کوئی ایمبیرسمنٹ نہ ہو. ہائیسٹ لیول. وہ شخص رجل، جس کو رجل کہا گیا ہے، ایک شخص جس نے نہ رسولوں کو دیکھا، نہ ان کی زبان سے کلام سنا. اس شخص کا خشی الرحمن بالغیب لیول نمبر 1، 2، 3 کس پر پہنچ گیا؟ 3 پر پہنچ گیا.
ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آپ جو بات بتا رہی ہیں وہ سامنے والے کے دل پر کیسے امپیکٹ کرے گی. سو بتاتے ہوئے کبھی بھی مت رکیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام سے اتنا موو کیا کہ یہ اپنے آپ کو فوراً تبلیغ کے لیول پر لے کر آ گیا, اور رکا نہیں, چھپایا نہیں, بلکہ فوراً ان رسولوں کی تصدیق کے لیے اس قریہ کی طرف دوڑ آیا. ابن عاشور نے یہاں پر ایک پوائنٹ مینشن کیا ہے, بس میں یہ مینشن کر کے پھر انشاءاللہ اپنی بات یہاں مکمل کرتی ہوں. ابن عاشور کہتے ہیں کہ اس کہانی سے یہ بات پتہ چل رہی ہے, اور ویسے بھی انسانوں کی تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ زیادہ تر بڑے شہروں میں رہنے والے زیادہ سخت دل ہوتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے. بڑے شہروں میں رہنے والے سخت دل ہوتے ہیں اللہ کے کلام کے معاملے میں. ان کے دل جلدی نرم نہیں ہوتے, اس لیے کہ ان کے پاس سوچنے کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے. ان کے ذہن, ان کے دماغ آلریڈی اتنے پری آکیوپائڈ ہوتے ہیں, وہ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کائنات پر غور کرنے کا ٹائم ملتا ہے. بڑی مشکل سے جلدی جلدی کھانا کھانا ہے, بیکاز آفس پہنچنا ہے, اسکول پہنچنا ہے, یونیورسٹی پہنچنا ہے, فیکٹری پہنچنا ہے, کلاس میں پہنچنا ہے. فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ کا موقع کب آئے گا؟ اس کے لیے تو آپ کو سکون چاہیے. سو وہ کہتے ہیں ابن عاشور کے بڑے شہروں میں رہنے والوں کی مصروفیات زیادہ, تو ان کو ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے. چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ کلوزر ٹو نیچر ہوتے ہیں. جانور نظر آ رہے ہیں, وہ پیسچرز نظر آ رہے ہیں, گریز کرتے ہوئے جانور نظر آ رہے ہیں, پرندے نظر آ رہے ہیں, آسمان نظر آ رہا ہے, کھیت نظر آ رہے ہیں. تو اس میں اگر کوئی پکار کان پر پڑتی ہے تو قرآن کی بات, شریعت کی بات, ریولیشن کی بات, ایز ویل ایز اپنے سامنے جو دنیا ہے اس کے اوپر ریفلیکشن انسان کو جلدی ایمان کے اوپر لے کر آتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو غریب ہوں گے, مساکین اور غربا میری امت کے, وہ امراء کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ایسے امیر نہیں ہوں گے کہ سارے امیروں کو 500 سال بعد داخل کیا جائے گا. ایسے امیر بھی ہوں گے الحمدللہ, جو ایسے باعمل غربا کے ساتھ ہی جنت کے دروازوں سے داخل کیے جائیں گے. اللہ ہمیں نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے لیے انبیاء کے قصوں میں, تاریخ کے قصوں میں, قرآن کی احکامات میں اور اپنی دنیا کی نعمتوں میں بہترین سبق رکھ دے. اللہ ہمیں باشعور مسلمان بنائے. اللہ ہمیں وہ عورتیں بنا دے کہ اللہ ہم اس امت کو دوبارہ کھڑا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.